عمران صاحب یہ سر آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. بات وہی ہے سر، دیکھیں ایک سیاسی جماعت جو ہے نا سول نافرمانی کی نہج پہ آ چکی ہے. وہ کسی وقت بھی یہ کال دے سکتی ہیں. آپ آج بھی وہ دے سکتے تھے، شاید میرے خیال میں 16 دسمبر کی وجہ سے. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں مجھے سول نافرمانی کے جو فلاسفی ہے اس سے تھوڑا سا نہیں، مجھے عجیب وہ کہہ لگتا رہے ہیں کہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں بند کروا دیں گے بیرون ملک مقیم 100 دفعہ کروائیں. پہلے بھی انہوں نے سول سر زر نافرمانی کی مبادلہ کا بات بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. نہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کال دی تھی، بل ڈالر جلائے تھے. بھیجنے کی نہیں، وہ 2014 میں 2014 میں وہ کہتا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. ہاں اب نہیں بالکل کہہ رہے کہا وہ، تھا اب ان کو فیٹف کا پتہ لگ گیا. وہ کہہ رہے نہیں ہنڈی کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے نہیں آ سکتے. یہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنا بل خود جمع کروا دیا تھا 2014 میں. بل جلائے تھے. سر یہ کوئی خالہ جی کا بڑا نہیں ہے سول نافرمانی کی تحریک چلانا. اگر اتنا دم خم ہے تو چلا لیں. پریکٹیکلی کیا یہ پاسبل ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو سول نافرمانی کی پولیٹیکل سائنس میں جو تعریف ہے وہ ہوتی ہے کہ جو قابضین ہوتے ہیں، جو دوسری قوم ایک قوم کے اوپر قبضہ کر لے، ان کے خلاف چلتے ہی، جس طرح گاندھی جی نے چلانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک. تو کیا یہ سول نافرمانی کی تحریک، آپ نون لیگ کے ہیں، میں نون لیگ کا ہوں، ایک پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارا 5واں دوست بھائی گھر میں ایک ہی گھر میں وہ پی ٹی آئی کا ہے. ہمارے ہاں تو سیاسی تقسیم اس طرح کی ہے. تو کیا یہ ٹیکس نہ دینا، بل نہ جمع کروانا، یہ ممکن ہو سکے گا؟ آپ کر دیں گے، میں دوں گا، ہمارا ایک بھائی نہیں دے گا، اس کی بجلی کٹ جائے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ تو امپیکٹ کریٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جب آپ اپنی ہی سوسائٹی کے اندر سول نافرمانی کی بات کرنے شروع کر دیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا. تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اکیلے ایک کہہ لے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ووٹ بینک نہیں ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں. تو یا تو ہونا پھر وہی بات کہ پھر کوئی دوسری قوم نے قبضہ کیا ہو، ہمارے اوپر گورے آ کے بیٹھے ہوئے یا ہندو آ کے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے خلاف پھر آپ لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. سیاسی اختلاف کو اس نہج پر آپ لے جائیں کہ پھر آپ اپنی بات جو کہیں اس کے اوپر عمل بھی نہ کر سکیں، تو میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نہیں لیکن وہ سر وہ تو پوری طرح کانفیڈنٹ ہے. بیرون ملک مقیم جو نہیں ہو پاکستانی سکتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ بینک ہے بہت بڑا. دیکھیں یہ 2014 میں جو ان کو بوم تھا، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ پیچھے سے تھپکی دے رہے تھے، جنرل رئیس شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، بڑے مسئلے مسائل تھے. اور میرا خیال ہے کوثر کاظمی صاحب ہی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا لندن میں نواز شریف صاحب سے کہ آپ بڑا اچھا وہ کر رہے ہیں رئیس شریف صاحب، تو آپ ان کو دیں گے وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا اور کیا سوال ہے، جواب نہیں دیا تھا اس کا. تو وہ پورے زور لگا رہے تھے. اور ہمارے خبریں ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے عاصم سلیم باجوہ صاحب کہ ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے، انہوں نے نہ کر دی ہے. اندر کھاتے اس دن بھی، جس دن نواز شریف صاحب کا آپریشن تھا، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یہ رئیس شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، کہلوایا گیا کہ آپ ایکسٹینشن کا اعلان کر دے جانے سے پہلے اندر. اچھا. تو تب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب وہ نتائج برآمد نہیں کر سکے اپنی ہر طرح کی سازش اور سیاسی حکمت عملی کے باوجود. تو اب کس طرح کر لیں گے؟ دیکھیں یہ سول نافرمانی کی تحریک، یہ ترلا کہ ہم مذاکرات کے لیے اب تیار ہیں، ہم نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. پنجابی کی ایک کہاوت ہے، ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکراں. تو یہ وقت میرا خیال ہے گزر چکا ہے. یہ 26 سے پہلے 24 سے پہلے اگر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھرم تھا، تھوڑا سا بات بن جاتی. اور یہ سیاست میں جو کارڈز کھیلنا ہوتا ہے ٹائمنگ کے اوپر، وہی میٹر کرتی ہے. تو اب تو ان کا بھرم جا چکا ہے. اب یہ میدان سے دوڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گولی چلی، لاشیں گری، اوکے مان لیتے ہیں بات، لاشیں کہاں پہ ہیں؟ یہ اٹھائے 12 لوگوں کی تصویریں دکھائیں. میں نہیں، ہم تھے 2 4 500 پتہ نہیں کتنے سن رہے تھے. اب 12 والی بھی جو ہے وہ بات ان کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر، ویسے تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ جو مثال تھی ولی خان صاحب والی، وہ بڑی دلیرانہ تھی اور وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسی طرح ہی ایکٹ کرنا چاہیے. ڈاکومنٹڈ چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے رہتے، وہاں سے بھاگتے نہ کہ ہمارے اتنے کارکن لاپتہ ہیں اور اتنے کارکن زخمی ہیں، حکومت جواب دے. ٹھیک. وہ لاشیں لیتے اور لاشیں لے کے پشاور جاتے، وہ خود دفن کرتے اپنے ہاتھوں سے. اور یہ لسٹیں جاری کرنا، وہ لسٹ تو وہ بھی آئی ہے کہ جی کہ یہ لاپتہ افراد ہیں، ان میں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں.